اس دور کی سب سے بڑی جہالت جس کو علم کا نام دے دیا گیا، گلی گلی محلے محلے اسکول اور کالج کھول گئے اور ہم نے یہ کہا کہ اب قوم تعلیم یافتہ ہو رہی، حالانکہ بڑی جاہلیت ہے، علم کا نام اس کو دینا ظلم مر جاتی ہے کہ لوگ خالق کو چھوڑ کر جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں الجھ کر رہ گئے۔ جو چیزیں بنائی نا اس کے بارے میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ معلوم کریں یہ کیا فائدے دے سکتی ہے، فائدے لے بھی رہے ہیں، اس لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے، مگر یہ اسباب جو ہے نا خالق کے اسباب سے غفلت کا اسباب بن گئے۔ لوگ بالکل بھول گئے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا بھی، اس سے تعلق اس علم نے توڑ دیا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو اس علم میں بہت آگے نکل گئے تھے، یہ جو بنے پھرتے ہیں دانشور کچھ بھی نہیں، ان کی خاک پا بھی نہیں، انہوں نے سب کچھ پڑھا اور ان لوگوں سے پڑھا جو اس دور میں کفر کے امام تھے۔ یورپ میں جا کر جہاں انہوں نے بے دینی شروع کی نا، یہ دہریت الہات ان کے شاگرد تھے، مگر انہوں نے دہائی دی کہ اللہ کے بندو یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں کفے دو، جس سے پوچھے کیوں پڑھ رہے نوکری کرنی، نصب الحر کیا، مقصد کیا؟ لوگوں نے ٹوکری سر پر اٹھائی، یہ روٹیاں کمانے کے لیے دفتروں میں چلے گئے، دو کفے جاؤ۔ کوئی اس علم نے نہیں سکھایا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے پیدا کیا، کدھر جانا ہے، کیا بنے گا، نہیں، اصل علم جو تھا اس سے بالکل غافل کر دیا اور ان چیزوں کے پیچھے ہی نا لوگوں کو لگا دیا۔ چیزیں واقعی ٹھیک ہے، بہت آسانیاں زندگی کے لیے پیدا ہوئیں کہ لوگ پہلے مشکل سے سفر کرتے تھے، اب تیز رفتار گاڑیاں آ گئی، جہاز تک نکلا۔ مگر جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی نا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کے سامنے انسان کی بڑائی کا ذکر کیا کہ انسان نے یہ بنایا یہ بنایا، تو پرندہ جو تھا نا اس نے پھر اپنے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور یہ کہہ کر اڑ گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم آسمان پر پہنچنے والے ہیں، تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ بآسمانی پردہ، تو نے دنیا کا کام ٹھیک چلا لیا کہ اب آسمان کی طرف رخ کر لیا، کوئی شرم کر، زمین پر تجھے رہنا نہیں آیا، اب چاند اور آسمان کی طرف جا رہا۔ پرندہ یہ کہہ کر اڑ گیا۔ واقعی ایسا ہی ہوا کہ اس علم نے انسان کو اپنا آپ بلا دیا کہ میں کون اور کہاں سے آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، اپنے بارے میں کچھ نہیں سکھاتا۔ جو تربیت تھی کہ انسان کے اندر ہے، انسان بننے کی کوئی بات ہو۔ ڈاکٹر غلام دینانی برکرے میں ایک بڑے سائنسدان کا حوالہ دیا کہ وہ بوس کہتا کہ انسان نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، سمندر کی سطح پر جو مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، یہ جہاز وغیرہ نکالیے، مگر زمین پر انسان کی طرح چلنا نہیں آیا ہے۔ یہ متوازی ترقی نہیں کی۔ اگر یہ ان ترقیوں کے ساتھ انسانیت بھی ترقی کرتی نا، شرافت انسانیت، تو بہت جنت ہوتی ہے زمین، مگر اب یہ کیا کہ یہ ایجادیں کر کے زمین کو دوزخ بنا دی۔ یہ جو ساری دنیا اب چیخ رہی ہے کہ دہشت گردی ہے، فلاں فلاں، بھائی علم کی برکت ہے، تم نے ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پہلے ایک آدمی کو قتل کرتا، اب ایک بم پھینکا لاکھوں ہزاروں کو قتل کر لی، درندگی دہشت بڑی نا، علم آیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فریب دان سے حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا مگر اللہ کی مہربانی سے بچ گئے، مجھ کو بھی لوگوں نے یورپ بھیج دیا، میں کافروں کی آگ میں چلا گیا تھا اور غرق ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا۔ میں نے اس علم کا فریب سمجھ لیا کہ یہ علم کے نام پر دھوکہ، خدا سے غافل کرنے کے لیے یہ علم گھڑا گیا، خدا تک نہیں پہنچاتا، خدا کو نظر سے اوجھل کرتا۔ کوئی خوش قسمتی سے کوئی ماں باپ نیک تھا، اس کے پاس علم رہ گیا دین کا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ آگ سے، ورنہ یہ جن علم مولوی صاحب کو بلا لیا اسلامیہ کالج پشاور میں BA کی سندیں تقسیم کرنی، خطبہ تقسیم اثرات ہے، مولانا نے کہا یار تم جانتے ہو کہ میں اس کو علم نہیں سمجھتا، یہ جو سندیں ہم تم نے دینی نا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، موت کے سرٹیفکیٹ ہے کہ تم نے تسلی کر لی کہ بچے کافر ہو گئے، اگر بچ گئے خوش قسمتی الگ ہے، ورنہ دہریت اور کفر تم نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھ دیا۔ یہ ہے علم جس کو لوگ علم کہتے ہیں، جہالت نہیں۔ اصل علم کیا؟ اس کائنات میں آدمی غور کرے، بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کام کیا، اپنے رسالہ نشور میں بڑی پیاری مثال آئی، اس اللہ کے بندے نے بڑی پیاری مثال دی کہ جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس کے آگے نا شیشہ لگا ہوا سیاہ، اندر بیٹھا افسر سب کو دیکھ رہا ہے مگر باہر والوں کو کچھ نہیں نظر آتا شیشے کے ساتھ۔
بالکل اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ شیشے والے کمرے میں بیٹھ گیا، وہ سب کو دیکھ رہا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں اس کو دیکھتے۔ اس سے ہی مغالطہ کھا گیا انسان کہ باس نظر نہیں آتا، اس لیے جوجی چاہ کرے۔ قرآن کیا کرتا، اللہ کا رسول جو ہے نا اس نے کیا کیا، اس میں وہ جو نا نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی، کچھ نہیں، بم بنانے نہیں سکھاتا، مگر انسان کو اپنی اصل حقیقت جو ہے نا وہ سمجھاتا کہ تو اپنے آپ کو پہچان۔ اور اسی لیے لوگ لکھتے ہیں کہ سقراط جو تھا سارے فلسفیوں کا یونان میں وہ سرامت تھا، سب سے چوٹی کا، اس نے اپنے مدرسے کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اے انسان اپنا آپ پہچان، تو چیزوں کو پہچاننے کی بے اپنا پتہ کر کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا۔ کھول اکھیں تو حال کیا آئی، ویخ کتوں ہتھ آئیں، کس گلے ہوں کت کارے چلے ہوں، تے کی پاس لے آؤں۔ کیا چیزیں تو دیکھتا پھرتا کہ چاند دیکھنا سورج دیکھنا، کھول اکھیں تو حال کیا آئی، اپنا حال معلوم کر، کس گلے ہوں کس نے بھیجا دنیا میں، کس کارے چلے ہوں، کس کام کے لیے آیا۔ اچھے برے کام کر کے مٹی ہو جائے گا، کوئی اچھے کام کر رہا ظلم کر رہا بس برابر ہوگا مٹی میں چلے گا، یہ تماشا۔ بنانے والا کو کھڑن رہا بیوقوف ہے جس نے یہ دنیا بنائی کہ ظلم ہو رہے ہیں، لوگ سہ رہے ہیں اور بعد میں نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ کس گلے ہوں کس کارے چلے ہوں، تے کی پاس لے ہوں۔ جو صلاحیتیں دی ہے، قابلیتیں دی ہیں، ان کا امتحان لے گا کہ تجھے عقل دی تھی، دماغ دیے تھے، سننے دیکھنے کی طاقت، کیا بنا کر آیا اس۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکیر بیان اللہ کرتا ہے۔ قرآن کا ایک پورا یہ ہے نا حصہ کہ جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں نا ان کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر کہتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے مقدس ہے، یقین جانے کتا اور خنزیر بھی مقدس ہے، وہ حرام اور لاگا وہ بھی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان ان کو دیکھے تو اس سے بھی کئی چیزیں سبق ملتی۔ اللہ رحمت فرمائے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، بڑے مرید ساتھ تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، کتا آ گیا، آپ ادب سے کھڑے ہو گئے اور وہ گزر گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں، آپ نے احترام کیا تو فرمایا وہ زبان حال سے کہتا تھا، منہ سے نہیں بولا، ایک بات سمجھا رہا تھا، میں اور تو دونوں ایک ہی باغبان کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے، ایک نہیں ہمیں بنایا، ماں تو از یک گلستان ہے از مارخ متا، مجھ سے منہ نہ پھیر، گھر جلتا سدرا گل کر دو مارا خار سا۔ یہ اس کا میرا فضل تھا کہ اس کو اس نے پھول بنا دیا، مجھ کو کانٹا بنا دیا، ورنہ میں نے نہ کوئی جرم کیا تھا، تو نے کوئی استحقاق نہیں پیدا کیا تھا، مہربانی اس تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتا، ایک ایک ذرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ یہ دن رات جو آ رہے ہیں بس آیا اور گزر گیا، اختلاف اللیل والنہار، کبھی سوچا کہ یہ دن کیوں آیا، رات کدھر چلی گئی، یہ سورج کہاں سے آ گیا، چاند، ایک ایک ذرہ، اور اسی کو فی کل شیء لہ آیات، یہ قرآن کا پیارا مضمون۔ اس کی طرف نہیں ہم آتے، آئے بھی نہ سر سے ترجمہ کر کے گزر گئے، بحث مناظرے کی باتوں میں پڑے، ایک ایک شے پر غور کرو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، مچھر سے لے کر ہاتھی تک ہر شے میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو غالب نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، اس کا اپنا ضمنی انداز ہے، بہت قابل ہوتا ہے، ظاہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نے، یہ دنیا جو بنی ہے یار نے چاہا کہ اپنا جلوہ دکھائے، اپنی قدرتیں اور اپنی صفتیں دکھائے، اتنی خوبیوں کا مالک تھا، خدا چھپ کر بیٹھا رہتا۔ اس کو صوفی لوگوں نے ایک جملہ بنا دیا نا، حدیث بھی کہہ رہے ہیں، حدیث نہیں بات ٹھیک ہے، من کن تو کن مخفین فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگوں کو میرا پتہ چلے کہ میں کتنی طاقتوں کا مالک ہوں، کتنا مہربان ہوں، کتنا دانا ہوں۔ ہر شے پر غور کریں نا آپ، چھوٹی سے بڑی تک، پہلے تو یہ نظر آئے کہ پیچیدہ ایسی ہے مشینری، انسان ہی دیکھیں نا اس کے بارے میں کتنے علم بن گئے، ہر شعبے کے ڈاکٹر جو ہیں، کانوں کے اب بھی نہیں سمجھ آتی، پیچیدہ مشین ہے۔ پتہ چلتا کہ بہت علم والا آدمی جس نے اتنی باریکی سے ہر شے بنائی۔ پھر بیکار کوئی نہیں چیز، حکمت، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے اس کا کوئی مقصد ملے گا، اگر نہیں مقصد ابھی تک سمجھ آیا، علم ابھی پیچھے ہے، کوتا ہے، آگے ترقی کرو، پتہ چل جائے کہ یہ بھی فضول نہیں، ایک ذرہ بھی فضول نہیں، حکمت نظر آئی۔ پھر رحمت نظر آئے گی کہ کوئی وہ بل نہیں بیچتا، مفت میں یہ ساری چیزیں دے رہا۔ من نہ کر تم خلق تاسود کرم، میں نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی نفع کمانا چاہتا ہوں،
مجھے کسی نفع کی کیا ضرورت، میں تو پلے سے دیتا ہوں، بلکہ تابر بندگاں جو دیکھو، اللہ رحمت کرے ایسے شاعروں پر، اللہ والوں پر، بلکہ اس لیے دنیا بنائی کہ بندوں پر اپنے خزانے لٹاؤں، ان کو دوں میں نے ان سے کیا لینا۔ اس لیے علم نظر آئے گا، قدرت نظر آئے گی کہ جو مشکل کام نظر آتے وہ بھی کر کے دکھا دیتا۔ انہونے ایٹم ایک چھوٹا سا ذرا جو نظر نہیں آتا اس میں جہان بند ہے، ریاضی اتنی ہے، دماغ علم پتہ چلتا ہے اتنا پیچیدہ، سمجھنے کے لیے اس کی تھیوری لوگ عمریں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے علم نظر آئے گا، قدرت نظر آئے گی، حکمت نظر آئے گی، پھر رحمت نظر آئے گی، ربوبیت نظر آئے گی کہ مخلوق کی حاجتوں سے تعلق، یہ کوئی کباڑ خانہ نہیں جو شے بنی نہ کسی دوسری مخلوق کی کوئی ضرورت پوری کر رہی، یا اس کی غذا ہے یا اس کا علاج ہے، بیکار نہیں۔ یعنی صفات تو غالب کہتا ہے دہر جز جلوہ یکتائی محبوب نہیں، دنیا کیا ہے، محبوب جو ہے وحدہ لا شریک، اس نے اپنے جلوے دکھائے، اپنی شانیں دکھائی۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اگر حسن ایسا نہ ہوتا کہ وہ چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو ہم نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ اس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے چاہا کہ لوگوں کو میرا پتہ تو چلنا چاہیے، دنیا بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شے کی طرف اشارہ کرتا۔ میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، پھنسیاں چھوڑو ڈندیاں دے ول چاہ کا جانے لائی، کہ یہ سائنسدان اور دانشور جو دور ہے نا ہاتھ نہیں آ سکتی، ان بحثوں میں الجھ جو پھنسیاں، جو اپنا قریب نہیں غور کرے، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے کہ تمہاری کہانی کیا۔ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی جس کو تھوڑی بات بھی سمجھ آئے، عمارت دیکھے گا فوراً خیال جائے گا کوئی ہے معمار جس نے بنائی، کوئی پینٹنگ دیکھے گا فوراً تصور آئے گا کوئی نقاش ہے جس نے بنائی۔ یہ فطری بات، کوئی کارخانہ ہوگا بنائے سمجھے گا مزدوروں نے مل کر بنایا۔ دیکھیں نقش نقاشوں جانے، جب بھی تو کوئی نقش جانتا فوراً تو کہتا ہے وہ ملا ہو یا نہ تو نے دیکھا ہو اس کو بناتے ہو، یعنی دیکھیں نقش نقاشوں جانے، فوراً مانتا ہے کوئی نقاش تیز آنے مصنوع، کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً کاریگر کا پتہ چلتا ہے۔ خود والویخ رقم پر ساری آخر سیکھ شروع، ذرا اپنی کہانی دیکھ، تیرا باپ مٹی سے بنا، پھر اللہ نے اس کے اندر ایک مشین سیٹ کر دی جس سے ماں اور باپ کا تعلق قائم ہوا، اور پانی جو تھا نا ماں کے رین میں گیا فیکٹری میں 9 مہینے کئی منظروں میں سے گزرا، وہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ کبھی پانی کی بوند تھا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں ہوئیں، پھر گوشت چڑھا، سب بیان کرتا کہ اپنی کہانی پڑھتا جا، اور جب تو نکلا ثم انشأنا خلقا آخر۔ کوئی مان سکتا ہے کہ یہ پانی کا قطرہ جب اتنا بڑا عالم ہو کر بیٹھا ہوا ہے، مگر چونکہ روز ہو رہا کام ہم روٹین کی وجہ سے تعجب نہیں کرتے، کہتے ہیں مردہ زندہ ہو، مردہ زندے ہو رہے ہیں، پانی کے قطرے زندہ ہو کر باہر آ رہے ہیں، عالم فاضل دانشور بڑے بڑے جرنیل اور کوئی حکیم اور دانا سارے اندر ہی بھر دیتا۔ انشأنا خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک بالکل نئی شے بنا کر نکالتے ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر وہاں کہتا کہ کتنی خوبیوں والا ہے جس نے جب جو چیز بنائی خوب بنائی۔ تو اپنے آپ کے بارے میں نا کہ دوسری چیزوں کو چھوڑے، وہ نہیں راہ سمجھ میں آتے، دفع کرے، خود اپنے بارے میں تو پتہ کرے کہ میں ایک پانی کی بوند تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کیا، اس لیے یہ بیان کرتا ہے، ایک طرف تو اللہ کی طرف لے جاتا، دوسرا جو ہوا بھر جاتی ہے نا کہ جس کو کچھ مل جاتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اور یہ تکبر اس کو لے ڈوبتا، تکبر عزازی رضا خار کر بزندان لعنت گرے۔ پہلا گناہ ہی تکبر سے ہوا، بڑا بن گیا ابلیس، ہم بھی بن گئے، کار نیچے آ گئی، کوٹھی مل گئی، بول گئے سب کو، نہ رب کا پتہ رہا نہ اس کی مخلوق کا رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے انا خلقنا مما یعلمون، قرآن پاک کا انداز ہے ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں، نام لینے کی بجائے انہیں پتہ ہے جس سے بنے ہیں۔ وہ ایک بوند لگ جائے نا کپڑے کو تو چھپاتے پھرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے کہ قطرہ لگا ہوا، ماء مہین بالکل حقیر اور بے قدر قطرہ ہے جس سے تم پیدا ہوتے، تمہارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کو قیمت دے کر 10 لاکھ پاؤنڈ دے کر خریدنا پڑا مسالہ، پانی کی ایک بوند سے تمہیں بنا دی۔ تو یہ تکبر ظاہر کرنے کے لیے علاج ہے کہ انسان کو ساری منزلیں سمجھائی جائیں جس سے یہ گزرا اور گزرے گا، تاکہ دماغ درست رہے اور اس کو اپنی بے بسی کا پتہ لائے۔